جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب العزت نے ایک بیماری کا ذکر کیا کہ یہ بیماری اگر کسی مرد کو لگ جائے اس کو برباد کر دیتی ہے، اور اگر پوری قوم کو لگ جائے تو پوری قوم برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے قرآن کے اندر یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ رب العزت نے بیماری بھی فرمائی، بیماری کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی بیماری کی علامات بھی بتائیں، اور ساتھ ہی بیماری دور ہونے کے طریقے بھی ارشاد فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہم اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن حکیم، قرآن حکیم۔ یہ جو قرآن ہے یہ سب سے بڑا حکیم ہے، یہ سب سے بڑا حکیم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، اور ہم اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ قرآن ہمارا حکیم ہے، سب سے بڑا حکیم ہمارا قرآن ہے۔ ہمیں بیماری کا بھی پتہ ہے اور معالج کا بھی پتہ ہے، پھر اس سے علاج کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ قرآن حکیم سے علاج کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ بیماری کا پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا بیماری ہے، اس کے بارے میں اتنی خاص تو میں بحث نہیں کروں گا، وقت قلیل ہے، لیکن جیدہ بیماریاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ کسی کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی، کسی کو بیماری ہے غیبت کرنے کی، کسی کو بیماری ہے چغل خوری کی، کسی کو بیماری ہے سود کھانے کی، کسی کو بیماری ہے یتیموں کا مال کھانے کی، کسی کو بیماری ہے روزہ نہ رکھنے کی، کسی کو بیماری ہے نماز نہ پڑھنے کی، کسی کو بیماری ہے والدین کی نافرمانی کی، کسی کو بیماری ہے اپنے بچوں کے حقوق نہ ادا کرنے کی، کسی کو بیماری ہے اپنے استاد کا ادب نہ کرنے کی، کسی کو بیماری ہے اپنی شادی بیاہ پر کنجریوں کو مکمانے کی، کسی کو بیماری ہے شادیوں پر گانے بجانے کی، کسی کو بیماری ہے بےہودہ قسم کی فحش گفتگو کرنے کی، کسی کو بیماری ہے ایک جا رہا ہے تو اس کے پیچھے بات کرنے کی۔ غرض اتنی بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اگر میں بیان کرتا جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن یہ بیماری ختم نہیں ہوتی۔ اب المیہ ہمارا سب سے بڑا یہ بن چکا ہے، غور سے سننا کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم کانوں کے چسکے تک رہ چکے ہیں۔ سیف الملوک سن لی، نعت خان صاحب نے نعت پڑھ لی، واہ واہ ہو گئی، لیکن جب باری آتی ہے آقا علیہ السلام کے حدیث طیبہ کی، آقا علیہ السلام کے قرآن کی باری آتی ہے، تلاوت کی باری آتی ہے، پھر ہماری ترجیح بوجھل ہوتی ہے، ہم ماننے میں تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو بیماریاں ہیں یہ ہمیں ٹافی اور چاکلیٹ کی شکل میں دیتی جا رہی ہیں۔ کوئی گانے سنتا ہے تو اسی طرح کی نعت سننے کا قائل ہے، کوئی اس طرح کی اور باتیں سنتا ہے تو مقرر سے فرمائشیں ہوتی ہیں، خطیب صاحب یہ واقعہ بیان کرنا ہے، خطیب صاحب یہ بات بیان کرنی ہے۔ بھئی خطیب صاحب آپ کا پابند ہے کوئی؟ اس نے اللہ اور رسول کی بات سنانی ہے، آپ نے سننی ہے، آپ نے اپنے دل کو تیار کرنا ہے۔ تو کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں آپ، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر اس کی باتیں سنیں، کسی کی فرمائشیں کیوں کرتے ہیں؟ حالت ہماری یہ بن چکی ہے مسلمانوں کی، ہماری قوم جس راستے پہ جانا تھی، ہمارے سنیوں نے جس راستے پہ جانا تھا اس راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ راستہ ہمارا کون سا ہے؟ راستہ ہمارا قرآن مجید ہے، لیکن قرآن مجید پر ہمیں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، ایک حافظ کو کہتا ہوں کھڑے ہو کر منزل سناؤ، تو یقیناً مجھے یقین ہے اس ساری مجلس میں سے چند بندے کھڑے ہو جائیں گے، باقی سارے چلے جائیں گے۔ کیوں نا انصافی کرتے ہیں اس طرح کی؟
آقا علیہ السلام کی کتاب سے، رب کی کتاب سے۔ سامعین عزیز و اکرام، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، اپنے دلوں کی دنیا کو بدلیں۔ کب تک اس طرح برائی میں گمراہ میں پڑے رہیں گے؟ یہ کانوں کے چسکے وقتی طور پر ہیں، لیکن جو چیز تمہیں کام آنی ہے قبر میں، وہ آقا علیہ السلام کی محبت آنی ہے، وہ آقا علیہ السلام کا عشق آنا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی حدیث آنی ہے، اور وہ قرآن مجید آپ کو کام آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چسکے آپ کے یہیں تک رہ جائیں گے، یہ کام نہیں آئیں گے۔ سیف الملوک بھی آپ نے سن لینی ہے، اور بھی نعتیں سن لینی ہے، لیکن سب سے ضروری ہے قرآن مجید میں سننا ہے۔ لیکن ہماری ٹریجڈی یہ بن چکی ہے، المیہ یہ بن چکا ہے، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ بات ہے، آج رمضان کی 27 تاریخ ہو چکی ہے، مجھے یہ بھرے من میں یہ بتا دی جائے کہ ہم نے کتنے قرآن مجید ختم کیے ہیں، بتا دیجیے مجھے۔ 100 میں سے 90% کی یہ حالت ہوگی کہ ہم قرآن مجید کے بارے میں نہ کرتے ہیں۔ سامعین عزیز و اکرام، قرآن مجید وہ لارب کتاب ہے، وہ لارب کتاب ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، القرآن والصیام، القرآن والصیام یشفعان الی العبد یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ القرآن والصیام یشفعان الی العبد یوم القیامہ۔ یہ قرآن اور یہ روزے دن قیامت تمہاری شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ اور آج ہم روزے بھی نہیں رکھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ قاری صاحب بڑی لمبی قرات کرتے ہیں، ہم تو تھک جاتے ہیں۔ ارے نادان، شکر پڑھ کہ تمہیں آج اس ماحول میں قرآن سننا نصیب ہو چکا ہے۔ ان سے پوچھئے، چچنیا میں جائیے، ملیشیا میں جائیے، بوسنیا میں جائیے، روس میں جائیے، انڈیا میں جائیے، ایک ایک آیت سننے کے لیے ترس چکے ہیں، ایک ایک آیت سننے کے لیے ترس۔ تو آج ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم قرآن کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب الامجد نے ایک بیماری کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افلا یتدبرون، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ دیکھتے نہیں ہو، سنتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ام علی قلوب اقفالھا، ہمارے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر تالے لگ چکے ہیں، اور یہی سب سے بڑی ہماری بیماری ہے۔ ہمارے دل تالے کے اندر پابند ہو چکے ہیں، ہم عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، سوچنا چھوڑ دیا ہے، غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری یہ حالت بن چکی ہے، سال کے 12 مہینے قرآن مجید الماری کے اندر قید ہوتا ہے، اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے ہیں۔ وہ کام آتا ہے تو کب کام آتا ہے؟ جب گھر میں کوئی دکھ ہوتا ہے تو تب کام آتا ہے۔ خوشی کے اندر قرآن کو پڑھتے تک نہیں ہے۔ گھر میں میت ہو تب کام آتا ہے قرآن، گھر میں کوئی میت پڑی ہو تب قرآن یاد آتا ہے، بیٹی کو جب رخصت کرنا ہو تب قرآن یاد آتا ہے، گھر میں بیماری ہے تب قرآن یاد آتا ہے۔ کبھی خوشیوں میں، شادیوں میں، بچوں کی پیدائش میں آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کبھی نہیں پڑھا ہے۔ قرآن کے ساتھ اتنی ناانصافی نہ کرو، یہ تو تمہیں شفاعت کی طرف لے کر جانے والا ہے، اور تم اسے پڑھتے تک نہیں ہو۔ ہمارے دلوں کے اندر تالے لگ چکے ہیں، یہ تالے کس طرح کھلیں گے؟ اور یہ تالے جب لگ جاتے ہیں انسان کو تو پھر انسان نہیں رہتا ہے، انسان درندہ بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے، حیوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھے، یا اللہ جب ہمارے دل کو تالے لگ گئے، بیماریاں ہمارے دل کے اندر سما گئی ہیں، برائیاں ہمارے بدن کے اندر سما گئی ہیں، بے حیائیاں ہمارے بدن کے اندر سما چکی ہیں، عیاشیاں ہمارے اندر سما چکی ہیں، بدماشیاں ہمارے اندر سما چکی ہیں، یا اللہ تو اس کا حل بتا، کیا کریں؟ اس کا حل بتا۔ جو پلٹنا چاہتا ہے، جو کہنا چاہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، جو کہتا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، رب العزت فرماتا ہے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، جہاں سے تالے لگے تھے، جس گناہ سے تالے لگے اس گناہ سے توبہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ جس گناہ سے تالے لگے تھے اس گناہ سے توبہ کر لے اور اس پر غور و فکر شروع کر دے، تو یہ تمہارا تالا ختم ہو جائے گا، تمہارے اندر برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جس نے اس کو اپنایا ہے، جنہوں نے اس کو اپنایا ہے، وہ کہیں میرے علی شاہ بنتے ہیں،
وہ کہیں پیر سیال بنتے ہیں، کوئی پیر پٹھان بنتے ہیں، کوئی ہندی الولی بنتے ہیں، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو اپنایا ہے جنہوں نے اس کو سینے کے ساتھ لگایا ہے۔ آج قرآن کی حالت یہ بن چکی ہے، جن کا ہوتا ہے ملک صاحب آتے ہیں، نمبردار صاحب آتے ہیں، چیئرمین صاحب آتے ہیں، قرآن پر حلف اٹھایا جائے گا۔ قرآن سچی کتاب ہے، تو تیرے اندر ایبلٹی کون سی گئی ہے؟ تو قرآن کو نہیں سنتا ہے کیا؟ قرآن صرف حلف کے لیے آیا ہے، قرآن صرف قسم کے لیے آیا ہے۔ قسم اٹھا اپنی ماں کی، قسم اٹھا اپنی باپ کی، قسم اٹھا اپنی ذات کی۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اگر تو پڑھتا ہے تو قرآن پڑھ، اگر تو سنتا ہے تو قرآن سن، تب پتہ چلے گا تیرے کلیجے کے اندر ٹھنڈ پڑتی ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ۔